لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو انشاءاللہ 12 قریب بروز بدھ جامع مسجد اقصی دام یہاں پر انشاءاللہ خالد سیف الاسلام تشریف لا رہے ہیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروگرام ہوگا. تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے خود بھی آئیں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو دعوت دے کے ان کو بھی شامل کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی وہ باتیں جو ہم نہیں سن سکے یا ہم سے وہ اوجب رہی یا ہم نے سنی ہے ان کی یاد دہانی ہو جائے. حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ منبر اور ہمارا منہج صرف اسی بات کا تقاضا کرتا ہے اور ہمارا عمل بھی الحمدللہ اسی بات پہ ہے کہ ہماری تقریر خطبہ غرض ہمارا محور ہمارا مرکز نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہر خطبے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی حصے کی روشنی میں اپنے عمل کی درستگی کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے ہم وہ بیان کرتے ہیں. ہمارا تو مرکز و محور ہی نبی علیہ السلام کی ذات ہے. پورا سال میں خطبے اٹھا کے دیکھ لے کسی میں ہم نے کسی بابے کی یا اپنے کسی امیر کی یا اپنے کسی بڑے کی عالم کی یا کسی محدث کی یا کسی فقیر کی بات نہیں کی نہ کسی پیر کی بات کی. ہم نے جب بھی بات کی مدینے والے پیر کی بات کی امام الانبیاء کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی. ہمارے لیے تو ہر جمعہ پہ نبی علیہ السلام ہی ہمارا موضوع ہوتے ہیں. پھر بھی دوستوں کے اثرات پہ اور کیونکہ ان دنوں میں بے شمار لوگ نکل پڑتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں جنہوں نے یہ دن ہی صرف منانا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے. باقی سال پورا نہ نبی علیہ السلام کی سنت کی فکر ہے نہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ان سب کو بھی جو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں آپ سب کو اطاعت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصل منہج ہے یہی اصل طریقہ ہے یہی کامیابی کا راز ہے. میری اور آپ کی زندگی نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.